مساوات کی اسلام میں بہت اہمیت ہے۔ قرآن و حدیث میں بہت سے مقامات پر مساوات کی تاکید کی گئی ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، اے لوگو، ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور پھر تمہاری قومیں اور برادریاں بنائیں تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو، یعنی یہ قبیلے، ذاتیں اور برادریاں وغیرہ اللہ تعالیٰ نے صرف لوگوں کو آپس میں شناخت کے لیے بنائی ہیں، اور ان کا مقصد کسی انسان کی قدر اور عزت میں اضافہ یا کمی کرنا نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص اپنی عزت میں اضافہ کرنا چاہتا ہے تو اس کا قرآن مجید میں ایک ہی طریقہ بتایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بے شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک تم میں سے وہی زیادہ عزت والا ہے جو تم میں زیادہ پرہیزگار ہے۔ سامعین گرامی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ہمیں مساوات کی عملی تصویر نظر آتی ہے۔ عہد رسالت میں تمام مسلمان مل جل کر رہتے تھے، غلام اور آقا کی کوئی تقسیم نہیں تھی، غلام اور سردار ایک ہی محفل میں برابر بیٹھتے تھے۔ حضرت ابوبکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان و علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ محفلوں میں حضرت سلمان فارسی اور حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے دکھائی دیتے تھے۔ حضرت بلال بن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشی غلام تھے، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں سیدنا یعنی کہ میرے آقا کہہ کر پکارتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر اپنے خطبے میں لوگوں کو مساوات کا ہی درس دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگو، تمہارا رب ایک ہے، تمہارا باپ ایک ہے، تم سب حضرت آدم علیہ السلام کے اولاد ہو اور آدم علیہ السلام مٹی سے بنے تھے، اس لیے کسی عربی کو اجمی پر اور کسی اجمی کو عربی پر، یا کسی کالے کو گورے پر اور کسی گورے کو کالے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں۔ اگر فضیلت ہے تو وہ صرف تقویٰ کی بنیاد پر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ سے مساوات کی بہت سی مثالیں ملتی ہیں۔ غزوہ بدر کے موقع پر سواریاں کم ہونے کی وجہ سے ایک ایک اونٹ تین آدموں کے حصے میں آیا اور تینوں کو باری باری سوار ہونا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنی باری پر سوار ہوتے اور پھر اپنی باری پر پیدل چلتے تھے۔ یہی نہیں، اس کے علاوہ غزوہ خندق میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مل کر بھوکے رہ کر خندق کی کھدائی میں حصہ لیا، اور قبیلہ بنو مخزوم کی ایک معزز عورت نے ایک مرتبہ چوری کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا ہاتھ کاٹ دینے کا حکم دیا، تو اس پر کچھ لوگوں نے سفارش کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس عورت کو معاف کر دیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پہلی امتیں بھی اسی لیے ہلاک ہوئیں کہ جب کوئی بھی معزز آدمی جرم کرتا تو اسے چھوڑ دیتے، اور جب کوئی عام آدمی جرم کرتا تو اسے سزا دے دیتے تھے۔ اللہ کی قسم، اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ ناظرین گرامی، مساوات کی ان مثالوں سے واضح ہوتا ہے کہ اسلام میں مساوات کی بہت اہمیت ہے۔ ہمارا فرض ہے کہ ہم نسل اور برادری کی بنیاد پر لوگوں میں فرق نہ کریں، بلکہ سب کو یکساں عزت و احترام دیں۔ مساوات یعنی کہ برابری، دین اسلام میں مساوات سے مراد ہی یہی ہے کہ تمام انسان ایک ماں باپ کی اولاد ہیں، وہ سب معاشرے میں ایک جیسا مقام و مرتبہ رکھتے ہیں اور ان سب کو برابر کے حقوق حاصل ہیں۔ کسی کو دوسرے پر کوئی فضیلت اور برتری حاصل نہیں ہے، البتہ فضیلت و برتری کا معیار صرف اعلیٰ اخلاق و کردار پر ہے۔ ناظرین گرامی، آج بھی ہمارا معاشرہ صحیح معنیوں میں اسلامی معاشرہ بن سکتا ہے اگر ہم بھی پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کریں، یعنی کہ ہم بھی اپنے معاشرے میں مساوات کو قائم کریں، چھوٹے بڑے میں فرق کو مٹا دیں اور یہ جان لیں کہ عزت اور ذلت سب اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور فضیلت و برتری کا انحصار صرف اور صرف تقویٰ یعنی کہ پرہیزگاری پر ہے، نہ کہ امیری یا غریبی پر۔